جس کے لیے آپ نیت کرو گے اس نیت پر بھی آپ کو الگ سے اجر عطا فرمائے گا۔ آپ نے مخلوق خدا کے لیے احسان کیا ہے، اور مخلوق خدا میں احسان جو ہے انسان کے سب سے زیادہ حق جو ہے انسان کے قومی رشتہ داروں میں، آس پاس کے تعلقات میں سب سے زیادہ حق ہے اس کے ماں باپ کا ہے۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ انسان کا سب سے عظیم رشتہ، سب سے اعلیٰ رشتہ، سب سے بڑا رشتہ، سب سے قیمتی رشتہ، سب سے قیمتی اثاثہ ماں باپ۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا جہاں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ بات اٹل ہو گئی، یہ بات لکھی جا چکی ہے، یہ حکم ہو گیا ہے، اللہ کا امر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا، کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سبحان ربی العظیم نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الحمدللہ رب العالمین نہیں کہا جا سکتا۔ خدا کی جو عبادت ہے، جسے ہم عبادت کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی عبادت ہے، ہر وہ کام جس کو عبادت کہتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ۔ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی اللہ نے ایک دوسرا حکم کیا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ بات لکھ دی ہے، یہ بات اٹل ہو گئی ہے، اس میں اب دوسری رائے بھی نہیں ہے اور اس میں دوسرا حکم بھی نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے، عبادت صرف خدا کی ہوگی اور لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کی عزت احترام اور ان کے مقام اور مرتبے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات صلوات اللہ علی زوجہا وعلی ابیہا وعلیہا ورضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ صدیقہ کائنات فرماتی ہے ایک شخص سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس کے ساتھ اس کا بوڑھا والد بھی تھا، بوڑھا باپ بھی تھا، اور وہ آگے آگے آ رہا ہے، باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بابا کون ہے، یہ بوڑھا کون ہے؟ ہم جیسے کہہ دیتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ حضور نے پوچھا یہ بڑی عمر والے صاحب کون ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا یہ میرا والد ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا ابو ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ارشاد فرمائے، نہیں کے انداز میں، نہیں کے انداز میں، نہیں کہتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تمشی امامہ، یہ ساری کائنات مسلمانوں کے لیے حکم ہے، بظاہر تو اس شخص کے لیے لیکن تدبیر ساری امت کی ہو رہی ہے، یہ صحابہ کرام سیمپل ہے اسلام کی۔ ایک بات یاد رکھو، جو ایسی باتیں جن کو ہم اپنے معاشرے و ماحول میں سمجھتے ہیں یہ بات غلط ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں حدیثوں میں، کتابوں میں، روایتوں میں وہ چیزیں صحابہ کی ہیں، جیسے شراب حرام ہے لیکن حضور کے زمانے میں مسلمان نے شراب پی لی اس کو سزا دی گئی، زنا حرام ہے، حضور کے زمانے ایک شخص نے زنا کر لیا اس کو کوڑے لگائے گئے، اس کو سنسار کیا گیا، اسی طرح اور سزائیں دی گئی اور ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کہیں کیا تنبیہ ہو رہی ہے، کیا کہیں تنبیہ ہو رہی ہے، اور آج کل میں کوئی یہ کہہ دے کہ صحابہ جو ہے وہ گناہ کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، اور ایک ایک کو بتاتے تھے تو جی صحابی نے یہ گناہ کر دیا، صحابی نے یہ غلطی کر دی۔ اور بھائی اگر یہ صحابہ سے خدا نہ کراتا تو آئین اور دستور کیسے بنتا؟ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے پھر آپ کو ایک نظام دیتا؟ حضور علیہ السلام نبی مرسل پیغمبر اور صحابہ ان کے ساتھی، اور اللہ نے انہی سے ہی آگے بنوانا تھا نا نظام،
اس لیے صحابہ سب کچھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے باوجود اللہ نے ان میں کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں جو کچھ ہو خبردار کبھی کسی نے کسی صحابی کے بارے میں ذرا بھی منفی سوچ ذہن میں آنے دی اللہ اس کے اعمال کو غلط کر دے گا یہ سب نے اسلام کے پیغمبر کے نبی نے نمونہ بنانے کے لیے اب یہ سارے کام نبی تو نہیں کر سکتے نبی سے تو نہیں نبی تو معصوم ہوتا ہے نبی کی شان کے تو لائق نہیں ہے اب کون کرے گا اس کے لیے صحابہ کو قربانی دینی پڑی قربان جو اس خاتون پر جس سے گناہ ہو گیا حضور کے پاس آگے قیامت والے دن سزا نہ قیامت والے دن سزا نہ ہو بچہ حالی وہ بات یاد رکھو صحابی کی بات کیسے یہ ضروری بات ہے ہم آگے بتاتا چلو آج کل بہت ذرا بھی خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ امام برباد ہو رہے ہیں اللہ اس خاتون نے پتہ کیا اگر کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا بڑا گناہ جو مرد عورت کرتے ہیں بغیر نکاح کے مجھ سے وہ گناہ ہو گیا آپ کی شریعت آپ کا اسلام ہمارا دین یہ کہتے ہیں کہ اس پر سزا ہے اور یہی اس کی توبہ ہے یہی اس کی معافی لہذا ہمیں سزا دیجیے فرمایا اس گناہ کی پاداش میں عمل تو نہیں ہوا اتنا عرصہ انتظار ابھی واپس آ گیا بچہ ہو گیا آگے کہنے لگے بچہ ہو گیا سزا دیجیے فرمایا بچہ شیر کھا رہا ہے تجھے سزا دے گا تو بچے کی بچے کی کفارت نہیں کرے گا جب تک بچہ اپنا کھانا پینا اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو تک سزا نہیں چلو واپس گئے بچے کو لے کر بچے کے ہاتھ میں لقمہ اور منہ سے وہ توڑ توڑ کے کھا رہا ہے حضور کے سامنے آئی اور آ کر عرض کرنے کی اصلا بچہ اس طرح ہو گیا کہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہے سزا دیجیے حضور نے دیکھا بچہ کھا رہا ہے اپنے ہاتھ سے چبا رہا ہے اپنے منہ سے ہاں اب سزا دو تو اب اس کو سنسار کیا گیا اس کو سزا دی گئی پتھر مار مار کے اس کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا اب بتاؤ یہ ہمارے لیے اگر نمونہ نہ آتا تو اسلام کا نظام عدالت کیسے چلتا حدود کیسے نافذ ہوتی کیسے پتہ چلتا کہ اگر کوئی بندہ یہ جرم کر لے اس کو سزا کیسے دی جائے گی قربان کرو ان لوگوں پر جن نے اپنے آپ کو پیش کیا لا یخافون لومۃ لائم کسی ملامتی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی بس یہ سوچا کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کا حکم پورا ہو جائے یہ صحابہ اس لیے ان سے یہ سارے کام ہوئے یہ سیمپل ہے اسلام کے قرآن کے دین کے حضور کے اور یہ نمونے ہیں ان کے ان واقعات کی وجہ سے ہمارے لیے اسلام کا ایک دستور بنا ایک آئین بنا ایک عدالتی نظام بنا اسی طرح ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا یہ علماء کرام بیٹھے ہیں آئی اس کا مفرد ہے ید کہتے ہیں ہاتھ اور عربی میں یہ سارا اس کو ید کہتے ہیں اس سارے کو کیا کہتے ہیں اس سارے کو مطلب ید اس لیے وجوہکم وایدیکم الی المرافق اللہ نے قرآن میں حکم دیا جب وضو کرتے ہو الی المرافق کوئی تک دھونا ہے ورنہ سارا یاد ہے ید سارے کو کہتے ہیں اس کا الگ نام بھی ہے 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 لیکن سارے کو اس میں کیا کہتے ہیں ید کہتے ہیں اللہ نے فرمایا چور مرد اور چور نہیں عورت فقطع ہوئی دل ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اب اس سارے کو ید کہتے ہیں یہاں تک کاٹیں گے یہاں تک کاٹیں گے یہاں تک کاٹیں گے یہاں تک اگر کسی چور کا یہاں تک کاٹا دوسرے کا یہاں تک کاٹا ہو گیا وہ تیرا کیا لگتا ہے کہ بصیرت لگتا ہے تو تھوڑے جا بٹے کو سارا کاٹ ہاں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں یہاں پر کر کے دکھایا اور ہاتھ چور کے کیسے کاٹے گی کیفیت کی ہوگی کہاں تک کاٹے گی یہ حضور نے کرا کے دکھایا اور اس کے لیے نمونہ کون بنا ہے ان کی عظمت کو سلام نہ کریں آج کوئی گناہ کر کے کسی کو بتاتا ہے ہاں بھائی اب تو عدالتوں میں قرآن اٹھا لیتے ہیں چھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں انہیں نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ آگے بتا رہے تھے ہو بھی جو پورا کر اگر یہ نہ ہوتا تو نظام کیسے بنتا اس لیے اس سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا میں ان سے راضی ہوں لہم مغفرت و اجر عظیم صرف راضی نہیں بلکہ میں نے ان کے لیے مغفرت عظیم بڑی مغفرت کا فیصلہ بھی کر دیا چھوٹی موٹی بخشش اس لیے صحابہ لفظ صحابہ جب آ جائے
کچھ بھی ہو جائے صحابہ کے خلاف منفی سوچ ذہن میں نہ آنے دینا. چاہے دو صحابی آپس میں لڑ رہے یا حضور علیہ السلام کے پاس اللہ نے اطلاع بھیج دی کہ فلاں رات شب قدر ہے, یہ لیلۃ القدر ہے, محبوب اپنی امت کو بتایا آپ کی امت روزے کرے. حضور خوشی خوشی آ رہا ہے رحمت دعا میں اپنی امت کو بتا دوں کہ ایک رات عبادت کرو سب کی بخشش ہو جائے گی. اور رات کی تعین وقت سب متعین اللہ نے اطلاع دے دی, محبوب بتانے آ رہے. آپ کے علماء سے شب رات بیٹھے آگے آگے کیا منظر دیکھو, ہاں دو شخص لڑ رہے تھے, یہ کون تھے؟ یہ شخص, یہی ادب سکھائے کہ ایسے موقع پہ رجل کہا جاتا ہے, شخص کہا جاتا ہے, آدمی کہا جاتا ہے. اور مان لو محدثین پر راویہ روایت کرنے والے صحیح علماء پر کہ انہوں نے صحابہ کے احترام کو بھی برقرار رکھا ہے, روایت بھی بتائیے اور عظمت صحابہ کو بھی بتائیے. تو کیا فرمایا, دو شخص لڑ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ راگین واپس لے لی جو میں بتا رہا تھا. اب اس کا کیا مطلب؟ ہاں حضور نے تو ان کا پھر بھی احترام کرایا اور اللہ نے پھر بھی ان کو رضی اللہ عنہ دیا. اگر دو صحابہ کا آپس میں اختلاف بھی آ گیا نا, وہ بڑے وہ جانے, اللہ اور حضور جانے, ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے یا ان کے دوبارے تبصرہ کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ برابر کے ہیں یا ان سے بڑے ہیں؟ صحابہ آپس میں نفس صحابیت میں برابر کے ہیں, مقام اور مرتبے میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان چاروں کے برابر اللہ کی کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں. تو وہ شخص آئے اور حضور نے کیا فرمایا, لا تمشی امامہ, لا تمشی امامہ, اپنے باپ کے آگے نہ چلو, باپ سے آگے نہ چلو. چھوٹا بچہ ہو نا, اس کو گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, حادثے کا خطرہ ہوتا ہے, دیش ہوتا ہے. یہ بڑا آدمی ہے, جوان ہے اور خود آگے آگے چل رہے, باپ باپ پیچھے پیچھے چل رہے. تو حضور نے ایک ادب سکھایا, لا تمشی امامہ, باپ کے آگے مت چلو. کوئی عذر ہو, کوئی وجہ ہو, کوئی الگ بات ہے. عام حالات میں باپ کا احترام یہی ہے, مجمع ہو, مجلس ہو, باپ کا احترام یہی ہے کہ باپ کو آگے چلاؤ تاکہ دنیا پوچھے یار یہ کون ہے. ایسے باپ پیدا کرو جیسے پیروں کا احترام کرو. اب پیروں کا احترام زیادہ ہے, باپ کا احترام نہیں, بلکہ پیر تو پھر بھی قابل احترام ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں یار کا احترام زیادہ ہے, باپ کا احترام نہیں ہے. یاری باہر, یاری جانا وہ پال رہا ہے, یاری دوستی چلنے والی رہے, ماں باپ کی احترام باقی ہے یا نہیں ہے اس کو, ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں. آج دوستی یاری خوش رہے, ماں باپ بھی شک ذلیل ہو جائے. لا تمشی امامہ, ماں باپ کے آگے مت چلو, باپ کے آگے مت چلو. اور کیا فرمایا, ولا تقعد قبلہ, اگر تو بھی کھڑا ہے تیرا باپ بھی کھڑا ہے, باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا, باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا, پہلے باپ کو بٹھانے کا انتظام کرنا پھر خود بیٹھنا. بہت بڑے ادب سکھائے حضور نے جو آج امت کے اندر مفقود ہیں. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کہنے والے ہیں, لیکن یہ آداب ہمارے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ بہت زیادہ ختم ہو چکے ہیں. ہاں جی, تیسرا ادب کیا سکھایا, فرمایا لا تدعو باسمہ, کبھی اپنے باپ کا نام لے کر, باپ کا نام لے کر اس کو نہ پکارنا, اس کا نام لے کر اس کو آواز نہیں دینی. تو یہاں باپ کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اس کا نام لے کر بھی اس کو آواز نہیں دے سکتے. یہ ادب تو ہمارے اندر ہے کہ باپ کو کوئی نام سے نہیں پکارتا, اتنا تو چلو شکر ہے. لیکن اس میں ایک یہ تو ہے نا, یہ نس ہے, اور اس میں اقتضاء النس, اشارت النس, دلالت النس کیا ہے کہ کوئی بھی بڑا قابل احترام ہو اس کو نام لے کر نہ پکارو, اس کو احترام کے القابات سے نوازو, اور القابات سے اس کو جو بھی بات کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ادب یہ سکھائے. اور چوتھا ادب کیا سکھایا, فرمایا لا تستبدل, اور اپنے والد کے لیے یہاں اس کے دو معنی, ایک معنی یہ کہ اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دینا, اور دوسرا معنی یہ کہ باپ کے لیے گالی کا سبب بھی نہ بننا, ایسا کام بھی نہ کرنا کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کو گالی دی, اور ایسا بھی نہ کرنا کہ تو خود باپ کو گالی دے. یہ خرابی ہمارے معاشرے میں آ گئی. باپ کے آگے چلنا خرابی موجود ہے, باپ سے پہلے بیٹھنا یہ خرابی بھی موجود ہے, اور باپ کو گالی دینے والی خرابی بھی آ گئی ہے.
امت کے جوانوں میں، اور باپ کو گالی دلوانے کی بھی خرابی امت کے اندر بڑی ہے۔ آپ کہو کہ فوتگی کا پروگرام ہے اور ماں باپ کے احترام کو شروع ہو گئے، اور بھائی وہ بھی تو ماں تھی نا جو چلی گئی، کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، بعد میں ہم روتے ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان عظیم ہستیوں کا احترام کریں اور قدر کریں اور نعمت سمجھیں اور موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی جنت حاصل کریں۔ ایاس بن معاویہ ایک بزرگ گزرے، ان کے پاس ایک صاحب رفاع ان کا نام تھا۔ جناب رفاع ایاس بن معاویہ کے پاس گئے اور وہ رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جا رہے تھے، اشک بار تھے۔ رفاع نے پوچھا، اور لوگ بھی ساتھ بیٹھے تھے، کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے جنت کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ بند ہو گیا۔ جنت کے 2 دروازے تھے، کان لی بابان مفتوحان من الجنہ اغلقا واحد، میرے 2 جنت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب ایک دروازہ بند ہو گیا؟ کہا ماں باپ میرے دونوں زندہ تھے اور میری ماں دنیا سے چلی گئی، ماں دنیا سے چلی گئی، گویا کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اصبح مطیعا فی والدیہ، جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے